السلام علیکم. میرا نام شراز علی مٹانی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. میرے چینل پہ جو نئے لوگ ہیں، جو نئے ویورز ہیں، مجھے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبانا نہ بھولیں. شکریہ. خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور اچھی خبریں نہیں ہیں، لیکن بہرحال اس وقت دیکھا جائے تو دارالحکومت میں بہت کچھ ہو رہا ہے اور وہاں کی ہیں خبریں، بہت ساری خبریں ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کچھ شارٹ میں بتا سکوں تاکہ صورتحال کا اندازہ ہو سکے کہ اس وقت ملک میں کیا ہو رہا ہے. پہلے تو ہم سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے کہ لوٹے خریدے جا سکتے ہیں، ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا، اس بارے میں آپ کو بتا دیں کہ 2 رکنی کمیٹی نے ایک بینچ بنایا 5 رکنی پہلے، جس میں جسٹس منیب اختر شامل تھے، لیکن انہوں نے بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا. انہوں نے خط لکھا کہ میں علیحدگی نہیں کر رہا اس بینچ سے، لیکن میں اس بینچ میں بیٹھ نہیں سکتا. تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک دوسرا بینچ تشکیل دیا جو ان کے ہم خیال ججز پہ تھا، اور فیصلہ دیا کہ لوٹے خریدے جا سکتے ہیں اور ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا. اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے ایک آدھو ویلاگ پہلے اپنے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ فیصلہ کیا آئے گا، اور ایگزیکٹلی وہی فیصلہ آیا. اس کے بعد چلتے ہیں آپ کو لوٹوں کی خریداری اب شروع ہو چکی ہے. یا خریدے جائیں یا ان کو دھمکی دی جائے، اغوا کیا جائے، گھر والوں کو تنگ کیا جائے، گھر والوں کو اغوا کیا جائے، تو کسی نہ کسی طریقے سے حکومت نے 224 ووٹ یعنی 2/3 اکثریت سے یہ بل پاس کروانا ہے. جو 24ویں ترمیم ہے آئین کی، وہ پاس کروانی ہے. اس وقت حکومت کے پاس 215 ووٹ ہیں، لیکن کیونکہ اسپیکر صاحب ووٹ نہیں دے سکتے تو 214 ہوئے. 214 میں سے 2 بندے بڑی کنفرم اطلاعات ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ ہم حکومت کو ووٹ نہیں دیں گے، اگر آپ یہ ووٹ دیتے ہیں تو یہ آئین سے غداری ہوگی، پاکستان سے غداری ہوگی. تو حکومت کے پاس 212 رہ گئے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے صاف انکار کر دیا ہے، لیکن 1 یا 2 بندے ان کے ٹوٹ سکتے ہیں، جو انہیں بھی اندازہ ہے اس بات کا. تو باقی 8-10 بندے، 12 بندے پی ٹی آئی سے توڑے جائیں گے. اب کس طرح توڑے جائیں، یا وہ پیسے لے کے ٹوٹ جائیں، یا دھمکی سے ٹوٹ جائیں، یا ان کا بازو مروڑا جائے، گھر والوں کو دھمکیاں دی جائے، گھر والوں کو اغوا کیا جائے اور ان کو پریشر میں لایا جائے کہ ووٹ جو ہے وہ حکومت کے حق میں دیں. دیکھیے اب کیا ہوتا ہے. اور یہ حکومت کا خیال ہے کہ 8 تاریخ کے بعد یہ کبھی بھی آئینی ترمیم لا سکتے ہیں، بل لا سکتے ہیں، اور دونوں ہاؤسز کا ایک ساتھ اجلاس بلایا جائے گا، یعنی قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا، اور اس کو پاس کروانے کی کوشش کی جائے گی. اس کے خلاف پی ٹی آئی نے احتجاج شروع کیا ہے، اور یہ 3 شہروں میں پہلے کر چکے ہیں. اور جمعے کے دن، یعنی جس وقت میں کر رہا ہوں یہ ویلاگ، تو رات کو 2-2:30 بجے کا وقت ہے. تو یہ جمعے کے دن یہ احتجاج شروع ہوا، اور اسلام آباد ڈی چوک میں یہ احتجاج کرنا تھا. حکومت نے پورے شہر کو کنٹینر سے بند کر کے رکھ دیا اسلام آباد کو، لیکن اسلام آباد میں چونکہ پی ٹی آئی کو 3 لاکھ سے زیادہ ووٹ پڑے ہیں، تو وہاں ووٹر بہت زیادہ ہے پی ٹی آئی کا، اور وہی نکلیں گے اور احتجاج ریکارڈ کروائیں گے اپنا ڈی چوک پہ. اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور ایک قافلہ لے کے پشاور سے نکلے ہیں. راستے میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں جسے وہ عبور کرتے ہوئے پہنچ گئے ہیں. تقریباً اسلام آباد کے قریب ہے، اور وہ جب پہنچیں گے ڈی چوک پہ تو پی ٹی آئی نے جو اعلان کیا ہے کہ ہم اس کو دھرنے میں کنورٹ کریں گے. اچھا، ایک خبر چلائی جا رہی ہے جو من پسند میڈیا ہے اور جو ہمارا نیشنل میڈیا ہے، مین اسٹریم میڈیا پاکستان ٹیلی ویژن پہ، کہ فوج نے کنٹرول سنبھال لیا اسلام آباد کا،
اور وہ ان احتجاج کرنے والوں سے نمٹیں گے۔ اور ساتھ ساتھ ایک خبر اور چلائی جا رہی ہے کہ پشاور سے فوج کے 10 سے نکل پڑے ہیں اور وہ اسلام آباد میں داخل ہونے سے پہلے علی امین گنڈا پور کو گرفتار کریں گے۔ اب جہاں تک فوج کی بات ہے تو فوج کا یہ کام نہیں ہے اور نہ ہی وہ یہ کام کرے گی۔ تو فوج آئی ضرور ہے، لیکن 16 اور 17 تاریخ کو شنگھائی تعاون تنظیم کا پاکستان میں اجلاس ہے، تو دنیا بھر سے ڈگنیٹریز آئیں گی، صدور آئیں گے، وزیر اعظم آئیں گے، ان کی سیکیورٹی کے لیے فوج کو بلایا گیا ہے اور وہ ان کی سیکیورٹی کرے گی تاکہ وہ محفوظ رہے، کیونکہ پاکستان میں اس وقت دہشت گردی کی ایک لہر چڑھ پڑی ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق ڈی چوک پہ حکومت نے بہت کوشش کی اور بے تحاشا شیلنگ کی، اتنی شیلنگ بقول لوگوں کے اور جو صحافی وہاں موجود تھے کہ آج تک اسلام آباد میں اتنی شیلنگ نہیں کی گئی۔ ہزاروں کی تعداد میں شیل فائر کیے گئے اور اس میں سے بہت سے شیل ایسے ہیں، بلکہ زیادہ تر شیل ایسے ہیں جو ایکسپائر ہیں، کیونکہ کچھ شیل جو نہیں پھٹے وہ ملے ہیں اور اس کے ویژول آئے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو وہ ایکسپائر ہے۔ اب یہ ایکسپائر آنسو گیس بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ اب علی امین گنڈا پور جو چیف منسٹر ہے خیبر پختونخوا کے، ان کے بارے میں ایک اطلاع ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب سب سے پہلے کے پی کے ہاؤس پہنچے اور وہاں پولیس نے اور رینجرز نے دعویٰ بول دیا، سارے دروازے اور کھڑکیاں توڑ دی، لوگوں کو مارا پیٹا، ربر بلٹ چلائیں، آنسو گیس کی شیلنگ کی اور علی امین گنڈا پور کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اب اس میں 2-3 پاسبلٹیز ہیں، کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب جو یہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو اس لیے ساتھ لے کے گئے ہیں کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل میں جا کے ملے اور انہیں سمجھائیں کہ یہ دھرنا یا یہ احتجاج جو ہے اس کی کال واپس لے، یہ ختم کرنے کی بات کریں۔ لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے پہلے کہہ رکھا ہے کہ میں یہ احتجاج ختم کرنا بھی چاہوں تو نہیں کر سکتا، اس کی ڈور عمران خان کے پاس ہے، قیدی نمبر 804 جو اڈیالہ جیل میں قید ہے۔ تو ساتھ ساتھ یہ اطلاع بھی آئی کہ حکومت بات چیت کرنا چاہ رہی ہے کہ بیٹھ کے ہم یہ معاملہ طے کرتے ہیں تاکہ شنگھائی تعاون تنظیم کا جو کانفرنس ہے اس کا انعقاد سکون سے ہو سکے۔ اس پہ پی ٹی آئی کے لیڈران نے ایک میٹنگ کال کی اور اس میٹنگ میں کچھ کمزور حضرات جو تھے لیڈر، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے اور احتجاج ختم کر کے ہمیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی مذاکرات کر لینے چاہیے، جس میں جو بہادر لیڈران ہیں انہوں نے سخت الفاظ میں ان کی سرزنش کی اور آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ ہم احتجاج ختم نہیں کریں گے۔ ان دا مین ٹائم علی امین گنڈا پور صاحب کو پولیس اپنے ساتھ لے کے گئی تو ایک اعلامیہ بھی جاری ہوا کہ جب تک علی امین گنڈا پور صاحب واپس نہیں آتے احتجاج کسی صورت میں بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اب علی امین گنڈا پور صاحب کو ایک تو یہ مفروضہ ہے کہ عمران خان سے ملوایا جائے، دوسرا حکومت نے دھمکی دی ہے کہ ہم آرٹیکل 149 کے تحت صوبائی حکومت کے اختیارات سلب کر لیں گے تو صوبائی حکومت ختم ہو جائے گی اور وہاں اس کو ایک فیڈرل ٹیریٹری قرار دیا جائے گا اور فیڈرل گورنمنٹ اسے ڈیل کرے گی۔ اب جو ایم این اے جن پہ شک تھا کہ یہ حکومت کو ووٹ دیں گے دھمکی میں آ کے یا پیسے لے کے یا ڈر کے خوف سے یا جس طریقے سے بھی، ان ایم ایس کو 10-12 ایسے ایم این ایز ہیں ان کو خیبر پختونخوا پہنچا دیا گیا تھا اور علی امین گنڈا پور صاحب نے ان کو ایک محفوظ مقام پہ رکھا ہے کہ آپ یہاں اس وقت تک رہیں تو 25 تاریخ کو جب تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریٹائر نہیں ہو جاتے اس سے پہلے آپ نے باہر نہیں آنا، نہ کہیں جانا ہے۔ تو یہ بھی پاسبل ہے کہ
149 کے تحت جب صوبائی حکومت کے اختیارات لے لیے جائیں تو جو پولیس والے اس وقت ایم این ایس کی نگرانی پہ ہیں وہ پولیس والے فیڈرل گورنمنٹ کے تحت ان کے انڈر میں آ جائیں گے، اور وہی پولیس والے ان ایم این ایس کو اسلام آباد لا سکتے ہیں تاکہ ووٹ دیے جا سکیں۔ یہ ایک پاسبلٹی ہے۔ اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب نے پورے پنجاب میں احتجاج کی کال دینے کا اعلان کر دیا ہے، اور لاہور میں بھی بہت کارکن نکلے، انہوں نے کچھ مینار پاکستان تک پہنچے، لیکن وہاں بھی بدترین فسائیت کا مظاہرہ کیا گیا۔ بہت زیادہ شیلنگ کی گئی، ربر بلٹ چلائی گئی، اور کوشش کی گئی کہ کارکن اپنے گھر سے نہ نکلے، اور اگر نکلے تو مینار پاکستان تک نہ پہنچے۔ اسلام آباد میں بھی بہت سے کارکن زخمی ہیں، کسی کے سر پہ چوٹ لگی ہے، سر پھٹ گیا ہے، کسی کا بازو ٹوٹ گیا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، ربر بلٹس ان کو لگے ہیں، تشدد جو لاٹھی چارج ہوا ہے اس میں زخمی ہوئے ہیں، لیکن اپنی ہمت نہیں آ رہی۔ اور کل رات کو انہوں نے عمران خان صاحب کی سالگرہ بھی منائی۔ 5 اکتوبر کو عمران خان صاحب کی سالگرہ ہے جو انہوں نے منائی۔ جگہ جگہ مختلف ٹولیوں نے 8-8 10 لوگوں کے ٹولے نے کیک کاٹے اور عمران خان کا ہیپی برتھ ڈے منایا۔ تو لاہور میں بھی صورتحال بہت ٹینس ہے، اور اب تو پورے پاکستان میں یہ احتجاج ہونے جا رہا ہے۔ تو اب یہ احتجاج کیا صورت اختیار کرتا ہے، اور حکومت پیچھے ہٹ سکتی ہے، نہیں ہٹ سکتی، یا اسی طرح فسائیت کا مظاہرہ کر کے اور ان کو روکا جائے گا، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اب صبح دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ میرے پاس جو کراچی کی اطلاعات ہے وہ یہی ہے کہ کراچی میں بھی بہت سی جگہوں کو سیل کر دیا گیا ہے، اور جو پروگرام تھے سرکاری اور غیر سرکاری پروگرام انہیں کینسل کر دیا گیا ہے، تاکہ پولیس والے جو احتجاج کرنے نکلیں گے ان کے ساتھ نمٹ سکیں۔ اور ہاں، ایک بات اور بھی کہ اسلام آباد میں پولیس بہت زیادہ تھک گئی ہے، کیونکہ سارا دن اور رات دیر تک کارکنوں سے نمٹتی رہی، اور اتنی تھک کے چور ہو گئی ہے کہ ایک اطلاع کے مطابق محسن نقوی صاحب نے، جو وزیر داخلہ ہے، وفاقی وزیر داخلہ، انہوں نے سندھ حکومت سے 1000 جوان مانگے ہیں، پولیس والے مانگے ہیں، تو وہ ایک خصوصی ٹرین کے ذریعے روانہ کر دیے گئے ہیں۔ وہ دیکھیں کب پہنچتے ہیں پنڈی، اور وہاں سے اسلام آباد پہنچ کے اسلام آباد کی پولیس کو مدد کریں گے، ان کی سربراہی میں جو آپریشن ہونا ہے اسے انجام دیں گے۔ حالانکہ بنیادی حق ہے ہمارا احتجاج کا، لیکن حکومت نہیں چاہ رہی کہ احتجاج ہو۔ ایسا مارشل لا دور میں بھی نہیں ہوا جو اس دور میں دیکھا جا رہا ہے۔ بہرحال اب یہ احتجاج کیا رزلٹ لے کے آتا ہے یا رزلٹ نہیں لاتا، رائگا جاتا ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن اس وقت ایک کیوس کی سچویشن ہے اسلام آباد میں، لاہور میں، تقریباً پورے پنجاب میں، اور وہ پھیل رہا ہے پاکستان بھر میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا خیر کرے، پاکستان کو بری نظر سے بچائے۔ تو یہ چند خبریں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ میرا ویلاگ دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔